السلام علیکم، میں ہوں نصرت جہاں اور میں سومیہ افنان اور آپ دیکھ رہے ہیں نکڑ چاٹ۔ الحمدللہ پچھلے ویڈیو کو آپ تمام نے کافی پسند کیا اور بہت سارے مشورے سے بھی ہمیں نوازا، اس لیے آج ہم ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ آپ بتائیں گے کہ آپ نے کون سے صحابیات کا مطالعہ کیا یا کون سی صحابیہ ہیں جس کی کچھ عادتیں آپ کو بہت پسند ہے؟ بہت ساری صحابیات ہیں، جیسے سلیم، ہانی، حضرت رفیدہ اور حضرت زینب اور ورقہ۔ تو میں ورقہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ مجھے بھی قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو میں ان سے بہت انسپائرڈ ہوں، کیونکہ وہ سب سے پہلی قرآن کی حافظ تھی عورتوں میں، جو اس زمانے میں تھی، تو وہ پہلی حافظ قرآن تھی اور بہت اچھی قاریہ تھی۔ تو یہ جو جیسے کہ آپ نے بتایا وہ ہاؤس وائف بھی ہے، تو آپ کو بچے بھی ہیں؟ جی ماشاء اللہ سے، میرا ایک بیٹا میرے پاس ہے اور دوسرا بیٹا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو دیکھیے، یہ گھریلو مصروفیت ہونے کے باوجود کس طرح سے آپ یہ نالج حاصل کرتی ہے اور اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے؟ ایک تو پہلے اسکول میں تھی، جب بھی مطلب ہمارے اسکول کا ماحول تھا کہ وہاں پر ایسے لیکچرز رکھے جاتے تھے، اس کے بعد گھر میں بھی ماحول تھا دینی، اور اس کے علاوہ مجھے خود بھی شوق ہے، تو آج کل نیٹ وغیرہ پہ سے صحابیات کے بارے میں معلومات کر لیتے ہیں گھر بیٹھے۔ صحابیہ اور صحابی کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ صحابیات یعنی آپ سے ہم کے ساتھ جو بیٹھتے تھے، ان کے آپ سے ہم جو بھی حکم دیتے تھے وہ اس کو بجا لاتے تھے اور ان کی رہنمائی میں رہتے تھے آپ سے ہم کی۔ یعنی وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور ایمان لے کر آئے تھے، وہ صحابی اور صحابیہ ہیں۔ وہ خاتون کا نام بتا سکتی ہے جو پہلی شہید تھی؟ حضرت سمیہ۔ ماشاء اللہ۔ اور وہ خواتین کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے ایک جنگ میں؟ حضرت صفیہ۔ جی صحیح جواب ہے۔ آپ نے کہاں سے صحابیات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے؟ اپنی کتابوں سے، یا پھر جیسے نیوز پیپرز میں آتا ہے جمعہ کا ایڈیشن، جس میں معلومات رہتی ہے، اس سے معلوم۔ آپ پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتی ہے سلیبس کے علاوہ؟ ہاں نکال لیتے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم کو آخرت کی تعلیم بھی معلوم ہو رہی۔ بہت شکریہ۔ صحابیات یعنی کہ جو فیمیلز کینڈیڈیٹ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ان کی زندگی دیکھے، انہیں صحابیات کہتے ہیں۔ اور صحابہ جو میل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کچھ کے نام بتا سکتی ہیں؟ جی، صحابیات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیات کے نیم ہیں۔ کسی ایک کی تفصیل بتا سکتی ہیں؟ جی، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن تھے، ابو طالب کی بیٹی تھے، اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اور ان سے بہت ساری احادیث بھی مروی ہے، 46 احادیث ان سے مروی ہے۔ اور ان کے اندر ایک بہت اچھی ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی کہ اس ٹائم جب قتل عام کا اعلان ہوا تھا، حضرت امیہ مغزوی اور حشام بن مغزوی کو قتل عام کا اعلان ہوا تھا، تو اس ٹائم انہوں نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی تھی اور قتل سے ان کو بچایا تھا۔ تو حق کے لیے کھڑے رہنا ان میں ایک بہت اچھی کوالٹی تھی۔ اللہ کے آخری نبی کا نام بتائیں۔ اللہ کا آخری نبی کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو حضرت بولتے ہیں۔ حضرت آپ بتائیں گے؟ حضرت صحابی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی انہیں کہتے ہیں جو صحابی اور صحابیات تھے اس وقت، جنہوں نے ایمان لے کے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے تھے۔ وہ خاتون کا نام بتا سکتی ہے جو پہلی شہید تھی اسلام کی؟ وہ خاتون کا نام حضرت سمیہ تھی، کلثوم۔ سمیہ، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے۔ اچھا، وہ خاتون کا نام بتائیں گے آپ جنہوں نے جنگ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن نے ان پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت وہ وہاں موجود تھی اور ان کی حفاظت کر رہی تھی؟ کلثوم۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمارہ، حضرت عمارہ۔ جی، اچھا، وہ ایک ہمارے پاس ایک خاتون تھی جو شاعرہ تھی اور بہت مشہور تھی، بہت اچھی شاعری کیا کرتی تھی، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کیا بتا سکتی ہے کسی صحابیات کے بارے میں جو بزنس کیا کرتی تھی؟ ہاں بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ وہ تجارت کرتی تھی، دستکاری کر کے وہ اپنی ساری رقم جمع کر کے سارے غریب اور مستحقین اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتی تھی۔ آپ کو کون کون سے صحابیات کے نام یاد ہیں؟ صحابیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ماشاء اللہ۔ ذات النطاقین کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام یاد ہے؟ جی ہاں، حضرت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اور یہی انہی ذات النطاقین کہتے ہیں۔ یہ حضرت آپ وہ صحابیہ کا نام بتا سکتی ہیں جو جنگ میں شریک ہوا کرتی تھی؟ جی ہاں، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابیات شریک ہوتی۔ کون سی خاتون تھی جو گھر کے تمام امور انجام دیتی تھی یہاں تک کہ ان کے ہاتھ چھل گئے تھے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سی خاتون ہے جو تجارت بھی کیا کرتی تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سی خاتون ہے جو بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خاتون جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے وفات کے بعد وہ سب سے پہلے مجھے ملیں گی، جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ہے، اور یہی سب سے زیادہ بھی صدقہ کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی وجہ سے، یعنی لمبے ہاتھ سے ان کا مراد یہی تھا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم کس طرح سے صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ ایک ماں ہی مثالی چیز ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر ماں تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز پر عمل کرتی ہے تو بچوں کے لیے عمدہ نمونہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اگر کرتے ہیں تو بچوں کے لیے دے سکتے ہیں 100%۔ آپ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے کون سے ذرائع کا استعمال کرتی ہیں؟ میں کتابوں کا بھی استعمال کرتی ہوں، نیٹ وغیرہ کا بھی استعمال کرتی ہوں، اور الحمدللہ اجتماعات بھی اٹینڈ کرتی ہوں۔ اور آپ کی تعلیم؟ پہلے ہم نے ایروناٹیکل انجینئرنگ کیے ہیں، اس کے بعد BSc BH۔ اچھا ماشاء اللہ۔ لیکن بچے تو یہ سمجھتی ہیں، یا ہمارے پاس جو بوائز ہیں یہ سارے یہ کہ زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن وغیرہ آپ حاصل کر رہے ہیں تو یہ چیزوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اسی لیے پہلے بچوں کو دینداری بتانا ضروری ہے، بعد میں دنیا داری۔ ہمارے والدین نے ہمیں پہلے دین کا سبق سکھایا، بعد میں دنیا۔ واٹ از صحابیات؟ Sahabiyat means those women and men who accepted Islam in the presence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then they dedicated their life in preaching Islam. Okay, can you say some name of them? Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha, Salma, Salim, and Hazrat Rufaidah radhiyallahu ta'ala anha, and many more. Can you elaborate one of them? I would like to elaborate Hazrat Rufaidah radhiyallahu ta'ala anha. She was the first Muslim surgeon, doctor, and her father was also doctor. So in that era, you will imagine that in that era being a surgeon, in spite of all those difficulties, because that was the time when girls were not allowed to study and all. So she became the surgeon in that era, and she was among Sabiqun al-Awwalin. کوئی خاص بات کسی صحابیہ کا، کوئی واقعہ؟ جی، حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شی واز دا مارکیٹ کنٹرولر۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید و فروخت کے معاملات اور بازار کے امورات پہ مامور کیا تھا۔ یہ ماشاء اللہ دیکھیے، یعنی ایک ایسی صحابیہ جو گھر، تجارت اور جنگی میدان جہاں بھی اسے ضرورت پیش آئی اس نے پورا اپنا تعاون دیا اور پوری اپنی قابلیت کا استعمال کیا۔ Who is our last prophet? What? Who is our last prophet? اردو میں بھی سمجھتے بول رہے ہو؟ میں انگلش ہے۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, no problem. You wanna give answer? What is your good name? Ayat Fatima. Okay. Who's our last prophet? Muhammad. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who's our creator? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, sir. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. What do you know about Islam? About Islam, Allah subhanahu wa ta'ala is our creator. The first prophet was Adam alayhi salam. The last prophet was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is our holy books? Holy books, Quran, I don't know. Quran, I forgot. There were 4 more, I think. Including Quran. Yeah. So, No, I forgot. you have any idea about
other books? Bible Yeah. and no. Are you? آج ہمیں خواتین سے بات کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسے خواتین ہیں جو علم رکھتی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ وقت نکالتی ہے ریڈنگ کرنے کے لیے. وہ اپنی اسلامک بکس کا ریڈ کرتی ہے، ویب سائٹس ہے یا یوٹیوب ہے، اس کے ذریعے سے بھی معلومات حاصل کرتی ہیں، یا جہاں ان کے آس پاس کوئی پروگرام ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی وقت فارغ کرتی ہے، اجتماعات وغیرہ اٹینڈ کرتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو جانتی ہے وہ جو لوگ نہیں جانتے ان میں بیداری پیدا کرے، اپنا وقت فارغ کرے اور کتابوں کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارا شعور بڑھے اور ہم آج کے حالات کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں، مسلم خواتین کا عملی نمونہ پیش کر سکیں. اگلے ویڈیو کو لے کر ہم جلد ہی آپ کے سامنے آئیں گے. ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ اگلے ویڈیو کا ٹاپک کیا ہو. اللہ اللہ حافظ.